سورہ انعام کی آیت نمبر 21 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ صدق الله العظيم۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کی تکذیب کرے؟ بے شک ظالموں کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کے دعوی نبوت کی، اور کون گواہ ہے آپ کا، جبکہ ہم نے تو جن یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے بھی بات کی ہے وہ تو آپ کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا ثبوت جو ہے ایک تو خود اللہ کی ذات ہے، اور وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اس نے قرآن پاک تمہارے پاس بھیجا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ اور اس کا مفہوم دونوں ہی یہ انسانی بساط سے باہر کی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب جتنے سارے انسان مل کر جو کام نہیں کر سکتے تو وہ کسی انسان سے ہٹ کر کسی اور نے یہ کام کیا ہے، بلکہ انسان کیا جنات بھی شامل کر لیں آپ اس کے ساتھ۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ فرمایا کہ اگر صرف انسان نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ جن بھی ملا لو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور پھر اس جیسا قرآن بنا کر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، چاہے یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا شروع کر دیں۔ یعنی گویا کہ جتنے بھی دنیا میں فصیح سے فصیح، بلیغ سے بلیغ ادیب، شاعر اور فصیح اللسان لوگ آئے ہیں، یہ سب کے ساتھ چیلنج ہے۔ انسانوں میں جتنے ہو گزرے اور آئندہ قیامت تک جتنے ہوں گے، پھر جنات کے اندر جتنے ہیں جتنے ہوں گے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور سارے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام لانا چاہیں تو بھی نہیں لا سکتے۔ کلام تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پاک تو 6000 سے اوپر کی کچھ آیات ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی اس جیسی لے آؤ۔ چھوٹی سے چھوٹی صورت جو ہے یا تو سورہ اخلاص ہے یا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، تو اتنی چھوٹی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا کھلا چیلنج ہے۔ دیکھیے آج 1440 سال اور نبوت کے اگر 13 سال اور ملائیں جو 1453 سال تقریباً ہو گئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ قرآن پاک کا توڑ لے کے آؤ، اس کے مقابلے کا کلام بنا کے لاؤ۔ آج تک تو کسی انسان سے بن نہیں سکا، تو فرمایا اس سے بڑی شہادت کیا چاہیے تمہیں؟ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ تو فرمایا کہ یہ شہادت سب سے بڑی۔ پھر اس کے بعد آگے آج کی آیت میں یہ فرمایا کہ دیکھو اگر میں خدا نخواستہ اگر اللہ کا میں پیغمبر نہیں ہوں تو میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں، کیونکہ جو بندہ پیغمبر نہیں ہے واقعی میں اور وہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ اور پھر جھوٹ تو ایک عام انسان کے نسبت سے جھوٹی بات کہنا یہ بھی جرم ہے، یعنی ایک بندے نے ایک بات کی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ بات سنی ہے، تو یہ بہتان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے بھیجا ہے کہ جاؤ ان صاحب سے اتنے پیسے لے لو، وہ پیسے لے کر چلا گیا،
جب آپ کی ملاقات ہوئی اس آدمی سے تو آپ نے کہا مجھے میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں میں نے ایسا آدمی بھیجا ہو. تو یہ آدمی کتنا بڑا ظالم ہے, کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ کسی نے اس کو جو ذمہ داری سونپی نہیں ہے یہ اس ذمہ داری کو اٹھا کر آ گیا اور جھوٹ بھی بول رہا ہے اور آگے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو عام انسانوں کی نسبت سے یہ اتنا بڑا جرم ہے, قبیح جرم ہے, تو اللہ کی نسبت سے انسان جھوٹ بولے گا, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا. اور میری زندگی تمہارے سامنے ہے کہ جب میں نے 40 سال کی زندگی میں تمہارے لوگوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولے تو اب میں خدا پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں. اس لیے کچھ غور کرو. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ جھوٹ آدمی بولتا ہے کس لیے بولتا ہے, یا تو اس نے کوئی عہدہ و منصب حاصل کرنا ہوتا ہے, یا اس سے کوئی مال بٹورنا ہوتا ہے, لوگوں سے کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسا فائدہ قریش سے نہیں اٹھایا کبھی. 13 سالہ مکہ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر غور کر لیا جائے تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے قریش آ گئے, ابو طالب کے پاس, کہ ان کو کہو کہ بتائیں کہ ان کا مطالبہ کیا ہے, مدعا کیا ہے, کیا چاہتے ہیں. یہ مال چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب سے زیادہ مالدار کر دیتے ہیں ان کو. یہ جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے, نبوت کا دعویٰ ہے, یہ چاہتے کیا ہیں, ان کا مقصد کیا ہے. اگر یہ مال چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب سے چندہ کر کے جمع کر کے مال ان کو دیتے ہیں, سب سے عرب امیر ان کو بنا دیتے ہیں. اور اگر یہ چاہتے ہیں کوئی خوبصورت عورت چاہتے ہیں, حرم اپنا بسانا چاہتے ہیں خوبصورت عورت کے ساتھ, تو ہم اجمل النساء العرب لے آتے ہیں. عرب کی جو خوبصورت سے خوبصورت عورت ہے وہ ہم لے آتے ہیں. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ زمین چاہتے ہیں, زمین میں اقتدار چاہتے ہیں, زن زر زمین, یہ تین ہی بنیادیں ہوتی ہیں انسان کے پھسلنے کی اور بہلنے کی. انہی تینوں کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے, یا زن کے لیے, یا زر کے لیے, یا زمین کے لیے. زمین میں اقتدار ملتا ہے آدمی کو, یعنی جاہ و منصب اور کرسی, یا پیسہ ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے. تو یہ تینوں قسم کی جو ان کے خیال میں ہو سکتی تھی اس دعوے کے پیچھے, وہ سب پیش کر لیا گیا. لیکن آپ فرمایا کہ نہ, یہ تو بہت تھوڑی سی بات کرتے ہو. تم ایسا کرو کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو, پھر بھی میں اس کلمے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی جو آزمائشیں اور یہ جو دلائل ہیں, اس سے بڑا کھر کر اور دلیل کیا ہوگی کہ یہ انسان خدا پر جھوٹ باندھنے والا نہیں ہے. فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات. لیکن اب فرمایا کہ تم دیکھ لو کہ تم کدھر جا رہے ہو. تمہاری کہانی یہ ہے کہ تمہارے سامنے اتنی کھلی کھلی باتیں آ چکی ہیں, پھر اس کے باوجود تم انکار کیے چلے جاتے ہو. تو تم اپنا ٹھکانہ دیکھو, انہ لا یفلح الظالمون, کہ تم بڑے ظالم ہو. یعنی اللہ کی آئی ہوئی بات, اللہ کا بھیجا ہوا پیغام تمہارے پاس پہنچ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود تم اس پیغام سے اعراض کر رہے ہو, بھاگ رہے ہو اور اس کے بہانے ہیلے تلاش کر رہے ہو. تو تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی یا تو ظالم میں ہوں کہ میں نے دعویٰ جھوٹا کیا, لیکن اگر میں سچا ہوں اور یقیناً سچا ہوں تو پھر تم بڑے ظالم ہو. تمہیں اس اپنے جو ہے اپنی روش سے باز آنا چاہیے, اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. انہ لا یفلح الظالمون, ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. نہ دنیا میں ان کو کامیابی ملی, نہ ان کو آخرت میں ملنی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر کے دکھایا کہ 13 سال تو مکہ میں مسلمان جو ہے وہ رہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں بھیج دیا تو وہاں عزت کی زندگی شروع ہوگی, ان کی راحت کی زندگی. اور پھر ادھر مشرکین مکہ پہلے دوسرے سال ہی جو ہے بدر میں 70 بندے مارے گئے, پھر اس کے بعد آگے خندق ہے, پھر کرتے کرتے حتیٰ کہ ان کی جڑی کٹ گئی. مشرکین عرب کی فتح مکہ کے موقع پر آپ کا سارا صفایا ہو گیا. یعنی وہ لوگ کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان گویا کے بچا کر ہجرت کی رات نکلے ہیں, تلواروں کے اندر سے, ننگی تلواروں کے اندر سے نکلے ہیں, اور اسی جگہ ٹھیک 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. اور وہ جو جتنا قریش کا کفر تھا, اس کا سارا زور توڑ تھا, سارا قدموں کے اندر آ چکا ہے. تو یہ دنیا کی تو ان کی ناکامی اللہ نے یوں دکھا دی. فرمایا کہ جیسے دنیا میں ناکامی تمہیں ملی, ایسے ہی آخرت کی ناکامی بھی ملے گی, اس سے بچ جاؤ. یہ موقع ہے, وقت ہے, ابھی بھی اس سے بچ جاؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی
22 लाख मुरब्बा मील, दो बड़ी सल्तनतें जो हैं वो ढेर होकर उनके कदमों में आई हैं मस्जिद नबवी में। तो फरमाया करते थे किसी मौके पर कि ए उमर, अपने आप को समझाने के लिए, ए उमर तू तो वो था कि जिसे ऊंट चराने नहीं आते थे। तो तेरा बाप कहता था खत्ताब कि उमर तुझे ऊंट चराने तो आते नहीं है, जिंदगी कैसे गुजारोगे। तो फरमाने लगे कि आज अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें ये इज्जत बख्शी है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बदौलत हमें ये एजाज़ बख्शा है कि सल्तनतों के मालिक जो हैं वो मेरे सामने हैं और मेरे से ऊपर पूछने वाला मुझे कोई नहीं इस वक्त दुनिया में। पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे पूछ सके तुमने क्या क्यों किया। हाँ, मुझे खुदा का खौफ है और उसी के आगे मैं सजदा रेज हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मुझे तो ऊँट चराने भी नहीं आते थे, लेकिन उसने मुझे अब इतना कर दिया कि अब मैं कौमों को सीधा कर रहा हूँ और कौमों को राह रास्त पे लाने का काम कर रहा हूँ। पूरी दुनिया का गोया के सबसे मजबूत उस वक़्त के हुक्मरान जो थे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त थे। तो ये दुनिया में अल्लाह ने कामयाबी दिखाई और काफिरों की नाकामियाँ भी दुनिया में दिखा दी। तो फरमाया कि ये कुफर में सरासर नाकामी है, अगरचे वक्ती तौर पर आदमी को लगता है कि कुछ कामयाबी है, वरना अंजाम उसका बुरा है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।